عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں قرآن سے ایک روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور کوئی ایک وظیفہ، کچھ صورتیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، کبھی تو کچھ آیات آپ کو بتاتے ہیں، کبھی صورت کی تلاوت کرنے کے حوالے سے آپ بتاتے ہیں، مخصوص امراض، مخصوص مسائل، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مصیبتوں سے نجات کے لیے الحمدللہ عز و جل وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ آج جو وظیفہ میں نے عرض کرنا ہے نا، ایسا شاندار، ایسا کمال کا ماشاءاللہ وظیفہ ہے، وہ ہے سفر میں خوشحال رہنے کا وظیفہ۔ ایک تعداد ہے جو سفر کرتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، کوئی ایک علاقے سے دوسرے علاقے سفر کرتا ہے، اسی طرح کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا ہے۔ سفر کے مقاصد بھی مختلف ہوتے ہیں، کوئی تجارت کے لیے سفر کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے کسی کام کے لیے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا اور سلامتی والا سفر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سفر میں بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور سفر ہے ہی عذاب کا ٹکڑا، آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ سفر میں ہم خوشحال رہیں اور ہمیں نفع بھی حاصل ہو اور دوسروں سے ہم زیادہ خوشحال ہو جائیں، تو اس کے لیے ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے، اور حدیث پاک پہلے میں آپ کو سناؤں، پھر انشاءاللہ الکریم اسی حدیث پاک کے اندر الحمدللہ عز و جل وہ وظیفہ بیان فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا یہ سفر میں خوشحال رہنے کا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر میں اپنے سب رفقا سے زیادہ، یعنی جو آپ کے ساتھ افراد ہوا کرتے تھے، تو ان سب سے زیادہ خوشحال رہنے کے لیے روانگی سے پہلے یہ چند مخصوص صورتیں پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ وہ صورتیں کون سی ہیں وہ ذرا نوٹ کیجئے گا آپ۔ دیکھیں قرآن پاک کی جو آخری صورتیں ہیں نا، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اچھا پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص، پھر سورۃ الفلق، اور پھر سورۃ الناس۔ یہ کل 5 صورتیں ہیں۔ یہ پانچوں صورتیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ اچھا، اور ہر صورت ایک ایک بار، اور ہر ایک کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سب سے آخر میں ایک اور بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے۔ یعنی 5 صورتیں ہو گئیں اور 6 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے۔ تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5 صورتیں پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یوں تو صاحب مال تھا، میرے پاس بہت سارا مال و دولت تھا، مگر جب سفر کرتا تو اپنے سب رفقا سے بدحال ہو جاتا۔ جب سے یہ صورتیں سفر سے پہلے ہمیشہ پڑھنا شروع کی تو ان کی برکت سے واپس آنے تک میں خوشحال رہتا ہوں، اور ان کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میرے مال میں، میری دولت میں برکت ہی برکت رہتی ہے۔ تو یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ واقعہ ارشاد فرمایا کہ جب سے میں نے حضور علیہ السلام کے عطا فرمائے ہوئے اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کیا، اور سفر پر روانگی سے پہلے یہ 5 صورتیں میں نے پڑھنا شروع کر دی، تو اس کے بعد واپس آنے تک میں خوشحال رہتا اور دولت مند رہا کرتا تھا۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی کبھی سفر پر روانہ ہونا، یا ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوں، بالخصوص جو کاروباری حضرات ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، اگر آپ بھی اپنے تجارت کے لیے، کاروباری معاملات کے لیے اگر آپ سفر کر رہے ہیں، تو روانگی سے قبل آپ یہ 5 صورتیں بھی پڑھ لیں۔ الحمدللہ عز و جل سفر میں خوشحال رہیں گے، اور مال میں بھی الحمدللہ عز و جل برکت رہے گی۔ تو یہ ہے سفر میں خوشحال رہنے کا قرآنی
وظیفہ جو 5 صورتیں آپ کو بتائی گئیں تو یہ 5 صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں. 5 صورتیں ہوں گی اور 6 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو وہ مبارک سفر بھی نصیب فرمائے کہ جس سفر کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. اور وہ کون سا سفر ہے؟ وہ سفر تو ایسا ہے کہ دنیا کے سفروں میں تو بندہ تھک جاتا ہے، لیکن یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں الحمدللہ عز و جل اس سفر کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جی ہاں، میری مراد سفر مدینہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو بار 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 حرمین طیبین کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرمائے. اللہ پاک جب یہ مبارک سفر بھی ہمیں نصیب فرمائے تو اس سفر سے کی روانگی سے قبل بھی انشاءاللہ کریں گے صورتیں ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا، آپ کے قول شامل کرنے کا. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی قول چلائیے گا. جی میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنے ایک دوست کو جو ہے اس کو ضرورت تھی تو میں نے گولڈ دیا تھا، تو اس نے جو مجھے ٹائم دیا تھا اس ٹائم سے بہت آگے نکل چکا ہے وہ ٹائم، اور وہ دینے کا نام نہیں لے رہا ہے. اچھا، گولڈ دیا تھا واپس نہیں کر رہا ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائے. ایک مخصوص اس کا ایک وظیفہ ہے، اپنا مال لینے کے لیے وہ عمل کیا جاتا ہے. ابھی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں آپ کو. نیکسٹ کال. میں محمد تقی عرض کر رہا ہوں کہ میری بابی کے آدھے سر کو درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں. صحیح، آدھے سر کا درد انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. میرا نام عرفان ہے اور میری والدہ کا نام حسینہ مجید ہے. کاروبار کا مسئلہ ہے ہمارا. جی اگلی کال دیجیے. میری سسٹر ہے نا، ان کو نا ڈاکٹر لوگوں سے چیک کروایا نا، ان کو پتری بتا رہے ہیں اور ان سے میڈیسن وغیرہ بھی لگوائے ہیں پر آرام نہیں آ رہا انہیں. اگلی کال دیجیے. مجمع ان کی والدہ کا نام شاہین ہے نا، رات میں روز طبیعت بھی خراب ہوتی ہے اور ڈرتی بھی رہتی ہیں. یہ طبیعت بھی خراب ہوتی ہے اور ڈر بھی جاتی ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے. مجھے مہروں کی تکلیف ہے. اب مہروں کی تکلیف ہے، مہروں میں درد رہتا ہے. انشاءاللہ اس کا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. میں نے کہا رزق کی کمی ہے بہت، اور گھریلو مسئلے، بیوی کے ساتھ ڈیلی لڑائی جھگڑا رہتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے انشاءاللہ الکریم. اس حوالے سے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. ہمارے ہر سال پیسے گم ہو جاتے ہیں، اس مرتبہ ہمارا صدقے کا غلہ گم ہو گیا ہے. جب پیسے گم ہو گئے ہیں، صدقے کا غلہ بھی گم ہو گیا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ الکریم. اس حوالے سے بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. عرض ہے کہ خارج کا روحانی علاج بتاتے ہیں. خارج کا وظیفہ انشاءاللہ. جی اگلی قول دیجیے. معاشی طور پہ نا پرابلم ہے. معاشی مسائل ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. دیکھیں کئی کالز میں نے سنی اور کئی مسائل آپ نے شیئر کیے. ناظرین ایک بات عرض کروں، دیکھیں اس جہاں میں ہر طرف مشکلیں ہی مشکلیں، چار جانب آفتیں ہی آفتیں، کچھ گھرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں، تو کئی قرضے کے زیر بار ہیں. یہاں دنیا میں کوئی بھی سکھی جی نہیں، ہرگز نہیں، سب ہیں دکھی. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے. ہیں آزمائشیں ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، صبر اور صبر سے کام لیجیے. ابھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائے جائیں گے، استخارے بھی آپ کے کیے جائیں گے. ایک بڑا ہی شاندار اور یوں سمجھیے کہ ایک بڑا شاندار پیکیج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ یار ہمارے گھر سے پریشانیاں نہیں جا رہی، صبح اٹھو تو کچھ نہ کچھ مسئلہ، دوپہر کو دیکھو تو کچھ نہ کچھ مسئلہ، یعنی دن بھر مسئلے مسائل چلتے ہی رہتے ہیں. کبھی گھریلو حوالے سے پریشانیاں، کبھی گھریلو جھگڑے، کبھی گھر میں رزق کی تنگی، تو اس طرح کے مختلف مسائل گھریلو حوالے سے رہتے ہیں. آخر گھر سے پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ اس کا حل آئیے جانتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے. آئیے دیکھتے ہیں کریم. جی چلائیے گا. میری اہل سنت سے ہمارا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانی بہت ہے، گھر میں جھگڑا وغیرہ بھی ہے، سکون نہیں ہے، تو اسی لیے کوئی امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ اور کوئی چیز بتائیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. عام طور پہ گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، بے سکونی، ایک تو علم دین سے دوری، دوسرا اچھی صحبت نہ ہونا، اور نمازوں کی پابندی نہ ہونا، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار گھروں میں نہ ہونا، اور گناہوں بھرے چینل چلنا. تو گناہوں بھرے چینل میں بے پردہ عورتیں، تو میوزک یہ تو لازمی حصہ ہے.
तो इस तरह मतलब ये कि शैतान घर में नाच रहा होता है तो अब बेसुकूनी नहीं होगी तो क्या होगा। कुरान करीम में है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह का जिक्र ही दिलों के इत्मीनान का ज़रिया है, वो हम करते नहीं हैं, यानी अल्लाह को याद करते नहीं। नमाज ये सबसे अहम जिक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। तो हम ये तो करते नहीं है। तो अब ये सबसे बड़ा वजीफ़ा तो नमाज है, वो पढ़ते नहीं है। अब और कौन सा वजीफ़ा दिया जाए जो सुकून लाए। तो मेहरबानी करके घर के सारे अफराद गुनाहों से सच्ची तौबा करें और नमाज की पाबंदी, रोज़ाना घर में तिलावत कुरान का सिलसिला हो, जिक्र अस्कार, नाते हों, गाने ना बजें, म्यूज़िक ना बजे, गुनाहों पर चैनल ना चले, दुरूद शरीफ की कसरत करते रहें और सारे घर के अफराद चलते फिरते उठते बैठते या खबीर हो ये पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह बेसुकूनी दूर होगी कि या खबीर अल्लाह पाक का मुबारक नाम है। और जब भी घर में दाखिल हों तो घर में हाजिरीन को सलाम करें और कुल हुवल्लाह शरीफ की सूरत पढ़ें। इंशाअल्लाह घर में खैर व बरकत होगी, रोज़ी रोज़गार में भी बरकत होगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, घर के मसाइल के हल के लिए, घर में सुकून के लिए जो वजीफ़ा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अता फरमाया, ये भी हम अपने मामूलात में शामिल रखें। घर में नमाज़ों की भी अदायगी का सिलसिला, नवाफिल का अहतमाम हम करें, तिलावत कुरान का सिलसिला करें, गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें। जी, अल्लाह पाक हम सबको ज़हनी क़ल्बी सुकून अता फ़रमाएँ और हमारे घरों को अमन और सुकून का गहवारा बनाए। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। हमारे जिन नाज़रीन ने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स किए थी और रूहानी इलाज मालूम किए थे, बतदरीज उनके इस्तिखारों के जवाबात और रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ। पहले तो हमारे ये एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि मैंने अपने दोस्त को गोल्ड दिया था लेकिन वापस नहीं कर रहा। जो वक्त मुकर्रर था उस वक्त में वो वापस देना था उसे, लेकिन अब वो वापस नहीं कर रहा। इस हवाले से कोई अमल बताएं। देखें, ये वजीफ़ा नोट कीजिएगा, रूहानी इलाज है। आप औकात मकरूहा के अलावा यानी गैर मकरूह वक्त में आप चाहें तो ज़ोहर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। तो ये ना 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और इसके हर सजदे में पहले तो जैसे सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ते हैं। तो हर सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 75 मरतबा 75 टाइम्स आप पढ़ें या मुदिल्लु या मुइज़्ज़ु। चारों सजदों में 75 बार 75 टाइम्स ये आपने पढ़ना है। पढ़कर आप 2 रकात नमाज नफल मुकम्मल करें। फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए कि या अल्लाह पाक मुझे मेरा हक वापस मिल जाए, मुझे मेरा गोल्ड मुझे वापस मिल जाए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से आपको आपका गोल्ड मिल जाएगा। ये जो वजीफ़ा मैंने आपको अर्ज़ किया ना, कहीं पर भी नाज़रीन आपके कोई माल फंस गया हो, आपके पैसे फंस चुके हों, आपको आपकी रकम नहीं मिल पा रही हो, या आपने कारोबार में रकम इन्वेस्ट की हो, कोई पैसे लेकर आपके भाग गया हो, किसी को आपने कर्ज़ा दिया वो कर्ज़ा वापस नहीं दे रहा, किसी ने आपका माल चुरा लिया है, आप चाहते हैं कि मुझे मेरा माल वापस मिल जाए, मेरा हक़ मुझे वापस मिल जाए। अल-गर्ज़, अगर किसी ने आपके हक़ पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया हो, आप चाहते हैं कि मुझे मेरा हक़ वापस मिल जाए, तो आप ये अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम आपका हक़ आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, तकी नाम बताया था, आधे सर में दर्द रहता है। तो देखिए इसकी वजूहात पर भी गौर कीजिएगा। बाद औक़ात नींद पूरी ना होने की वजह से भी सर में दर्द रहता है। कोई टेंशन बाद औक़ात ऐसी आ जाती है कि सोच सोच कर वो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आधे सर के दर्द को कहा जाता है दर्द शकीक़ा, आधे सर का दर्द। अच्छा, अब अल्लाह ना करे कभी आधे सर में दर्द हो या पूरे सर में दर्द हो, तो 7 मरतबा सूरह नास पढ़कर दम कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। नहीं पढ़ सकते तो कोई दूसरा पढ़कर ये दम कर दे। इसके बाद ही हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इरफान, वालिदा का नाम हसीना बताया था कि कारोबारी मसाइल चल रहे हैं, इस्तिखारा कीजिए। देखिए इरफान भाई, आपका इस्तिखारा किया गया, आजमाइशों के मामलात हैं आपके साथ, अल्लाह का शुक्र है, कोई बंदिश, कोई जादू वगैरह इस तरह का कोई मामला फिल वक्त नहीं है। कारोबारी मसाइल हल हो जाएं। ज़ाहिरी मामलात को भी आप देखें, बाद औक़ात देखें कभी खुद की सुस्ती लापरवाही के भी मामलात होते हैं, वक्त पूरा नहीं दे पा रहे होते, कभी ऐसी कोई गलतियाँ हो जाती हैं कि जिसकी
کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ بہرحال ان ظاہری معاملات کو بھی دیکھیے گا۔ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے وہاں لٹکا دیں۔ الحمدللہ عز و جل کاروباری مسائل ختم ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے اور کاروبار بھی آپ کا خوب چمکے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بہن کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ پتھری ہے تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں۔ نجمہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام شاہین، کہ رات کو طبیعت خراب رہتی ہے اور ڈر بہت زیادہ جاتی ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا۔ یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات راتوں کو نیند نہیں آتی، ڈر خوف لگنا شروع ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب بعض اوقات خواب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نظر وغیرہ بھی اتاریں بچے کی، نجمہ نام آپ نے بتایا تھا۔ نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ آیت پڑھ کر دم کر دیں اور بچی کو کہیں کہ اب جیسے رات کو ڈر لگتا ہے تو آپ 16 مرتبہ یا حفیظ یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل سے ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا اور ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل بہادر رہیں گے۔ اگر آپ بھی ناظرین بہادر بننا چاہتے ہیں اور تو یہ وظیفہ دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، یا حفیظ یہ 16 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مہروں میں درد رہتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یوں یہ آپ پڑھا کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ رزق میں تنگی ہے اور گھریلو مسائل کافی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائیں۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے تو سونے سے پہلے چاہے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، سورہ واقعہ یہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ سورہ واقعہ ایسا شاندار عمل ہے ناظرین، جو یہ پڑھنے کا عادی ہوتا ہے نا، کبھی وہ فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا اور مال میں الحمدللہ برکت رہتی۔ یہ خوشحالی والی صورت ہے سورہ واقعہ، یہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ایک مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ پیسے گم ہو گئے ہیں اور ہر مہینے پیسے گم ہو جاتے ہیں۔ اب اس دفعہ تو صدقے کا جو ہمارا باکس تھا وہ بھی گم ہو گیا، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اب پیسے اسی طرح جہاں دل کرا وہاں پہ پیسے اٹھا کے رکھ دیے، آگے پیچھے تو ہوں گے نا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اللہ نہ کرے کسی کے بارے میں بدگمانی کریں یا کسی پر شک کریں، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بلا وجہ نہ کسی پر بدگمانی کریں، بلا وجہ کسی پر شک بھی نہ کریں۔ اپنے حفاظتی اقدامات آپ یہ مضبوط کر لیں، حفاظتی اقدامات احتیاطی تدابیر آپ اختیار کریں، احتیاط کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اچھی جگہ لوکر میں ہم اپنی یہ رقم وغیرہ پیسے وغیرہ یہ رکھا کریں۔ اب چلو اب ہو گئی غلطی، ہو گئی، اب گم گیا، اب ملے پیسے مل جائیں بھائی، تو اس کے لیے دیکھیں جہاں سے آپ کا یہ باکس گم ہوا ہے نا پیسوں کا، وہاں کھڑے ہو کر ایک بار سورۃ الطارق کی تلاوت کریں۔ جب تک نہیں ملتا روزانہ ایک مرتبہ سورۃ طارق کی تلاوت کریں۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، مکمل پڑھنی ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو گھر کے افراد ہیں وہ یہ وظیفہ پڑھیں، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ گمشدہ رقم آپ کی مل جائے گی۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ خارش کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں خارش اگر کسی کو ہو چکی ہو نا تو وہ یہ آیت مبارکہ پڑھے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ دیکھیں سورۃ المؤمنون کی یہ آیت پارہ نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 14 ہے۔ یہ مریض پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا مریض پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم خارش ختم ہو جائے۔ احتیاط بھی کریں، دیکھیں صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کریں، جو آپ کے استعمال کی اشیاء ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، چپلیں ہیں، آپ کی چادر ہے اور جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں آپ ان کو دھوپ بھی لگایا کریں۔ دھوپ سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا اور الحمدللہ عز و جل خارش کا مرض بھی ختم ہو جائے گا۔ مرتضیٰ بھائی تھے، اپنے معاشی مسائل کے حوالے سے کہا تھا کہ معاشی مسائل بہت ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے لیے بھی، اور چونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں نا، ایک تعداد ہے کہ جو معاشی مسائل میں گھری ہوئی ہے، کوئی
بے روزگار ہے، کوئی جاب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو ملازمت مل تو گئی ہے لیکن مسائل کا سامنا رہتا ہے، یا چلو جاب بھی ہے، کاروبار بھی ہے لیکن برکت نہیں ہو پا رہی، پورا نہیں ہو پاتا، اس طرح کی معاشی مسائل رہتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ اسباب کہ جس کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آتی ہے، ان اسباب سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑا جو وظیفہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی بھی ہو، ساتھ ساتھ اس وظیفے پر عمل ہو، الحمدللہ عز و جل برکت رہے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے تسبیح ملائکہ، یہ نماز فجر کے بعد آپ پڑھیں۔ اچھا اس کا جو وقت ہے نا، اس کے دو وقت ہیں، ایک تو نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی پڑھا جائے، طلوع صبح صادق کے وقت یہ پڑھنا ہے، یعنی جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو، فجر کا وقت شروع ہو، آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا آپ نے پڑھنا شروع کیا، اب نماز فجر کا وقت ہو گیا، کچھ تعداد باقی رہ گئی ہے تو آپ نماز فجر ادا کر لیں، جو تعداد باقی رہ گئی ہے نماز فجر کے بعد وہ تعداد پوری کر لیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے لیکن۔ اور اس کا جو وقت ہے یہ طلوع شمس سے پہلے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے، فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک آپ تسبیح ملائکہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ حدیث پاک میں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا گیا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وظیفہ، اور جن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے جب یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا کہ میں خود حیران ہوں، دنیا اس کثرت سے میرے پاس لوٹ کر آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ اب میں کہاں اٹھاؤں، کہاں رکھوں اس کو۔ اللہ پاک آپ کی خوب برکت دے گا، خوب برکت دے گا۔ آپ یہ پڑھیں صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، خوب برکتیں ہوں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کمنٹس، آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ کئی ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، ان کے بھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، نازیہ نام ہے، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کی والدہ کا نام نسرین ہے اور میرا نام نازیہ ہے۔ دیکھیں بیماری کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے وظیفہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ یا حیو، اب بیماری کی نوعیت کیا ہے یہ تو خیر نہیں پتا، 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تمام بیماریاں انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گی۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے ماموں کا نام ندیم ہے اور ان کی والدہ کا نام مریم ہے، بیرون ملک گئے ہیں، ان کا کام نہیں چل رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اب بیرون ملک گئے ہیں، کام نہیں چل رہا، تو دیکھیں بیرون ملک چاہے ملازمت کے لیے گئے ہوں یا اپنے کام کاج کے لیے گئے ہوں، یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ چاہے تو نوٹ کر لیں اس کو، چاہے تو تصویر کھینچ لیں موبائل سے، یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں بھی الحمدللہ یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کاروبار چلنے کا، بیرون ملک ملازمت میں مسائل آ رہے ہوں، کاروبار میں مسائل آ رہے ہوں تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ چلو اگر یہ مشکل لگتا ہے نا، ایک اور آسان سا میں عرض کر دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، خوشحالی کے لیے ماشاءاللہ یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، یا ذا الجلال والاکرام۔ اپنے ماموں کو بتائیے گا کہ ہر نماز کے بعد یہ 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ لیں، اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا آسان ہے۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے کا وظیفہ، نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ایسا کیا عمل کیا جائے کہ گھر پر نظر بد نہ لگے؟ دیکھیں آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گھر میں، جی اب چاہے گھر نیا ہو یا پرانا ہو، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، شریر جنات چلے جاتے ہیں، شیطانی اثرات وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر پر نظر بد نہ لگے، اس کے لیے صدقہ بھی دیں، گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ بھی استعمال کریں، اور دوسری بات یہ کہ گھر کے چاروں کونوں میں اذان دلوائیں۔ جی جہاں اذان دی جاتی ہے الحمدللہ وہاں اطمینان اور سکون قائم ہوتا ہے، تو الحمدللہ آپ کے گھر میں اطمینان اور سکون رہے گا۔ دیمک اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات گھروں کے اندر جو ہے نا، یہ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی کا سامان رکھا ہوتا ہے، کیبنیٹ بنے ہوتے ہیں، لکڑی کی الماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں بعض اوقات دیمک لگ جاتی ہے نا، تو دیمک سے حفاظت کا ایک بڑا زبردست میں آپ کو وظیفہ عرض کرتا ہوں، یہ آپ عمل کر لیں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل یہ دیمک ختم ہو جائے گی۔ آپ کی الماریاں ہیں، فرنیچر بعض اوقات لکڑی کے ہوتے ہیں، کیبنیٹ بنے ہوتے ہیں، اسی طرح
اور بھی کافی سارا سامان گھروں کے اندر لکڑی کا رکھا ہوتا ہے، چاہے گھر ہو، دکان ہو، آفس ہو، آفیسز وغیرہ میں، دکانوں میں، ویئر ہاؤس میں، اس طرح کے جو ہے نا یہ لکڑی کا سامان رکھا ہوتا ہے، دیمکیں لگ جاتی ہیں تو کیڑے مکوڑے بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام ہیں، یہ آپ ایک کاغذ پر لکھ کر آپ وہاں پر لٹکا دیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ان مبارک اسماء کی برکت سے یہ دیمک ختم ہو جائے گی، گھر سے دیمک چلی جائے گی۔ وہ نام نوٹ کیجئے گا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ 6 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، 4 خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین کے نام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور پھر ان کے بعد آپ لکھیں گے 5ویں نمبر پہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر ان کے بعد لکھیں گے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ 6 صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام مبارک ہیں، یہ ایک کاغذ پر آپ لکھ کر آپ اپنے گھر میں لٹکا دیں، دکان میں لٹکا دیں، دیمک ختم ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ نیند آنے کا کوئی وظیفہ بتائیں، وقت پر لیٹ جایا کریں، اپنا ایک شیڈیول بنائیں، اپنا ایک جدول بنائیں، نیند آئے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا بعد اوقات اب جیسے رات کو جن کو نیند نہیں آتی نا وہ دن میں اتنا سو جاتے ہیں، اب رات کو کیسے نیند آئے گی؟ تو اعتدال کے ساتھ چلیں، میانہ روی کے ساتھ چلیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے آپ یہ پڑھ لیا کریں وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گا۔ ایک چیز اور ہوتی ہے، اب جیسے کوئی بیمار ہے یا کسی تکلیف میں، جسم میں کبھی درد ہو رہا ہے، یا کوئی ایسی ذہنی الجھن یا کسی ٹینشن میں مبتلا ہیں، کچھ اس طرح کی ٹینشن آ جاتی ہیں، کچھ اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں، اس طرح کے گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، اس طرح کی ٹینشنیں آ جاتی ہیں اور سوچ سوچ کر وہ نیندیں ہی اڑ جاتی ہیں۔ اچھا اگر اس طرح کی صورتحال ہے، کوئی آپ کو بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، درد کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی، یا مریض اتنی تکلیف میں ہے کہ اب اس کو سلانا بھی ہے، نہیں سو رہا، یا اس کو سلانا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا اگر آپ کو لگتا ہے یہ مریض ہے، جیسے والدہ ہیں، والد ہیں، کسی بیمار ہیں، اب نیند نہیں آ رہی، تو آپ ان کے سرانے بیٹھ جائیں اور اتنی آواز کے ساتھ، دل ہی دل کے اندر اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ خود آپ کے قات خود سن سکیں۔ ایسا ہو کہ مریض کے سرانے بیٹھ کر اتنی تیز آواز کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، اس کی اور نیند چلی گئی، ان کو بھی تکلیف نہ ہو نا مریض کو، تو اس کے سرانے بیٹھ کر پڑھیں، ماشاءاللہ دیکھیں نیند آ جائے گی الحمدللہ سے۔ مزید بھی میسیجز ہیں ناظرین، میں وہ بھی انشاءاللہ الکریم شامل کروں گا، لیکن اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی محمد شبیر اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ بچوں کی خالہ، ان کا 3-4 سال سے رشتہ نہیں ہو پا رہا، صدف اور اس کی والدہ کا نام ہے فضیلت، ذرا استخارہ کر کے دیکھیں اور وظیفہ بھی بتا دیں، جزاک اللہ۔ صحیح، اگلی قول دیجیے گا۔ یہ ایک تو زور ہے، حافظہ کمزور ہے، دوسرے نمبر پہ گناہوں کی عادت ہوئی جا رہی، تیسرے نمبر پہ پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا ہے۔ صحیح، 3 مسئلے بیان فرمایا آپ نے نا، اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، تینوں کا انشاءاللہ الکریم میں الگ الگ روحانی علاج عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میں فیض الحسن اتاری لالہ مسئلہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاپا کا نام اجاز احمد ہے اور میری دادی کا نام راج بیگم ہے۔ میرے پاپا جو کہ 3 ماہ پہلے ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، مہربانی فرما کر ان کا استخارہ فرما دیجئے اور کوئی روحانی علاج بھی فرما دیجئے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے۔ پتہ نہیں چل پا رہا، شاید گم ہو گئے، گھر واپس نہیں آ رہے، کوئی اطلاع نہیں مل پا رہی۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جلد آپ کے بابا جان کو واپس آپ کے سے ملائے، گھر والوں سے ملائے، خیر کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملائے۔ استخارہ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ اور روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام عقیل ہے، میری والدہ کا نام امبرین ہے، اور میں کام کے سلسلے میں باہر جانا چاہتا ہوں، تو مجھے استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ صحیح، جی اگلی قول دیجیے۔
میرا نام ثناء ہے اور میری والدہ کا نام ہے غلام زہرا. میں جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ کام رک جاتا ہے یا پیچھے پیچھے مطلب ایسے سمجھ لے کہ آگے نکلتا جاتا ہے. اب باہر کے لیے میں نے 2-3 جگہ پہ اپلائی کیا تھا تو اب کام نہیں ہو رہا، مطلب ایسے کہ سلو بالکل نہ ہونے کے بعد. اس کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. آپ پروگرام میں شامل رہیے گا اور جانا نہیں ہے آپ نے. یہ وظیفہ پڑھیں گے تو الحمدللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. استخارہ کریں گے پہلے، پھر روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی خود دیجیے گا. جنید بھائی سے میرا سوال ہے کہ میرے بیٹا، اس کا نام عبدالحفیظ ہے، اس کو پھوڑا نکلا ہے ٹانگ پہ بڑا شدید، تو اس کے لیے کوئی روحانی وظائف بتا دیں. صحیح انشاءاللہ. اگلی قول دیجیے گا. سینے میں درد ہوتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، گھریلو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے. اس کا بھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کو کچھ دکھانے کا، تاکہ اس دوران پھر ہم استخارے بھی کر لیں. استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو جوابات بھی بتائیں گے. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے. فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں اور پراپر مکمل الحمدللہ عز و جل روحانی علاج ہوتا ہے. لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. یہاں پروگرام میں تو آپ کو صرف وظائف بتائے جاتے ہیں اور اس کا حل پیش کیا جاتا ہے مسائل کا، لیکن وہاں باقاعدہ تعویذات، اتارے کا سلسلہ، دم کا سلسلہ، پلیٹوں والا عمل، دیگر کئی عملیات بھی الحمدللہ عز و جل ہوتے ہیں. دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں. تو ان کے بھی ہمارے پاس کچھ تاثرات ہوتے ہیں. جو آنے والے مریض ہوتے ہیں، جو صحت یاب ہو جاتے ہیں، پھر ہوتی ہے نا خوشی، تو ہوتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے. اب جیسے کوئی کینسر کا مریض ٹھیک ہو جائے تو اس کے جذبات کیسے ہوں گے؟ کوئی بیچارہ بے روزگار تھا، روحانی علاج کروایا، برسر روزگار ہو گیا، اچھی جاب مل گئی اس کو، اب اس کے تاثرات کیسے ہوں گے؟ کچھ تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں. جی چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں بلوچستان کے علاقے ہب چوکی، اور اس ہب چوکی میں اللہ آباد ٹاؤن مگسی کالونی میں فیضان مدینہ ہے. اس فیضان مدینہ میں الحمدللہ عز و جل لگتا ہے شعبہ روحانی علاج کے تحت روحانی علاج کا اسٹال. اس اسٹال پر آنے والے ایسے مریض جو کسی وجہ سے بیماری سے شفا حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہوتی، وہ الحمدللہ عز و جل رابطہ کرتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اللہ کے کرم سے ان کے یہ مسائل فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ کی برکت سے، اوراد اتاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے حل ہو جاتے ہیں. آئیے چل کر لیتے ہیں ہم ان سے کچھ تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رفیق اتاری. علی شیر. محمد رمضان. سیف اللہ. رفیق بھائی، یہاں فیضان مدینہ ہب چوکی میں آپ کا آنا ہوا، کس حوالے سے آیا آپ؟ حضور روزگار کے سلسلے میں کچھ آزمائش تھی، تو ماشاءاللہ فی سبیل اللہ یہاں پہ تعویذات اتاریہ کا بھی وہ بستی کی ترکیب ہوتی ہے اور ماشاءاللہ لوگوں کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا الحمدللہ. ہمارا آنا یہ ہوا تھا تو 1-2 مہینہ پہلے بھی میں آ چکا تھا یہاں. میرا نواسا تھا، وہ بیمار تھا. میں نے یہاں تعویذ لیا تھا، کوئی سائے کا بھی شکایت تھا، کوئی بیماری بھی تھا، وہ صحیح ہو گیا. بس بیماری کے لیے تعویذ لینا تھا، اس میں نے لیا، اس حوالے سے آیا تھا. پہلے لیے تعویذات وغیرہ؟ جی پہلے بھی لیے، پلیٹیں لکھوائے اس بھائی سے. بالکل اللہ کی شکر ہے، فائدہ ہو گیا ہے. تو ابھی کیا بیماری ہو گئی؟ ابھی تو میرے خود کو تھوڑا بیماری ہے، پہلے ٹی بی ہو گیا تھا، ابھی بھی جان میں درد رہتا ہے. ابھی جو میں آیا ہوں اس سلسلے میں، تو میں روزگار کا مسئلہ ہے، بچوں کا کوئی پڑھائی ہے، اس میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. جنید بھائی، مجھے جو ہے روزگار کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ وظیفہ عنایت فرما دیں. جنید بھائی، کوئی ہم کو بچوں کے پڑھائی کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. جنید بھائی، میری آنکھ میں یہ خراب ہو گیا، اس لیے کوئی وظیفہ بتائیں. جنید بھائی، ان کے ساتھ جو ہے نا کچھ ٹی بی کے معاملات ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ پوچھ بھی رہے ہیں. میں چاروں کے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. یہ آنکھ میں زخم کے حوالے سے آپ نے کہا نا، تو 10 مرتبہ یا مقیتو یہ پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پر یا آپ پھیل لیں. الحمدللہ عز و جل. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، زخم بعض اوقات آنکھوں میں ہو جاتے ہیں، تو یہ الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا اور زخم ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، ایک اور وظیفہ آنکھوں کے جملہ امراض کے لیے. بعض اوقات بینائی کمزور ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی بیماریاں کافی ساری ہیں، وہ لگ جاتی ہیں. تو ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ جو 2 انگلیاں ہیں نا، شہادت والی جسے کہتے ہیں، ان 2 انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیل لیں.
3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़ा और उंगलियों पर दम किया और आँखों पर फेर लिया। ये हर नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा जारी रखना है। रोज़ी के हवाले से पूछा था, तो देखिए रोज़ी के हवाले से आप इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा या मुसब्बिबल अस्बाब ये पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह के फ़ضल से ये रोज़गार के असबाब बन जाएंगे। पढ़ाई में दिल लगने के हवाले से या अल्लाह या रहमानु 101 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके ये पिलाएं बच्चों को, इंशाअल्लाहुल करीम पढ़ाई में दिल लगेगा इंशाअल्लाहुल करीम। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है आपके इस्तिखारों के जवाबात और हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने कॉल्स की थी रूहानी इलाज के लिए और इस्तिखारों के लिए, उनके जवाबात में अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे शब्बीर भाई थे, आपने कहा था कि बच्चों की खाला सदफ़ नाम आपने बताया कि इनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, तो बंदिश के मामलात आ रहे हैं ना, बंदिश का इशारा आ रहा। अच्छा, जिस तरह रोज़ी में बंदिश हो जाती है, कारोबार पे बंदिश हो जाती है, रिश्तों पर भी इस तरह बंदिश के मामलात हो जाते हैं। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। अब इस बंदिश का तोड़ कैसे हो, रिश्तों की बंदिश कैसे ख़त्म की जाए, तो इसके लिए नमाज फ़जर के बाद 60 मरतबा सूरत-उत-तीन ये पढ़ा करें। अब जिनके रिश्ते में रुकावट है वो खुद इस वजीफ़े पर अमल करें। वो तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ। ऐसा कमाल का ये वजीफ़ा है, अगर किसी के रिश्ते में बंदिश हो या बंदिश का शुबा भी हो ना, या रिश्ते नहीं हो पा रहे हो, या रिश्ता तो तय हो गया है लेकिन शादी के असबाब नहीं बन पा रहे, या चाहते हैं कि शादी के बाद घर भी अच्छा चले, तो आप ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये सारी की सारी बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, नेक रिश्ते मिलेंगे। ये एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि हाफिदा कमज़ोर है, गुनाहों की आदत नहीं छूट रही, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। देखिए हाफिदा कमज़ोर है तो हर नमाज के बाद सीधा हाथ सर पे रखें और 11 मरतबा या कवियो या कवियो या कवियो ये पढ़ें। हाफिदा मजबूत होगा। वो चीज़ें कि जिसकी वजह से हाफिदा कमज़ोर होता है उससे भी तो बचने की कोशिश करें ना। अन्निस्यानु मिनल इस्यान, कि भूलने की जो बीमारी है ये गुनाहों की वजह से होती है। अब गुनाहों की आदत छूट जाए इसके लिए आप कसरत के साथ पढ़ें, या अफ़ुव्वु या अफ़ुव्वु या अफ़ुव्वु, ये कसरत के साथ आप पढ़ें। और हाफिज़ा का भी मैंने अर्ज़ कर दिया, गुनाहों से बचने का भी वजीफ़ा अर्ज़ कर दिया। पढ़ाई में दिल लगने के हवाले से या अल्लाह या रहमानु 101 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पी लें। अच्छा, ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, फैज़ुल हसन नाम आपने बताया था, और आपने बाबा जान के हवाले से कहा था कि 3 महीना से लापता है, मिल नहीं पा रहे। एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर कोई शख्स गुम हो जाए, लापता हो जाए, नहीं मिल पा रहा हो, तो क्या ऐसा अमल किया जाए कि खैर आफियत के साथ वो वापस आ जाएँ। तो देखिए नमाज़ इशा अदा करने के बाद आप ये पढ़ेंगे सूरह वद्दुहा। अगर कोई शख्स गुम हो गया, कोई लापता हो गया, किसी को अगवा कर लिया, सूरह वद्दुहा ये कसरत के साथ पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वो मिल जाता है, उसकी इत्तला मिल जाती है। अब इसका मखसूस एक वजीफ़ा है, उसका तरीक़ाकार ज़रा आप नोट कीजिएगा। नमाज इशा अदा करने के बाद 41 मरतबा 41 टाइम सूरह वद्दुहा पढ़ें। अच्छा, पढ़ने के बाद जो आपका घर है ना, घर के जो चारों कोने हैं, चारों कोनों में से 2 कोनों में अज़ान और 2 कोनों में तकबीर कहकर आप वालिद साहिब की वापसी के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह करीम वो जल्द बखैर व आफ़ियत वापस आ जाएंगे। ये तो वजीफ़ा अर्ज़ कर दिया, इसके मखसूस तावीदात भी होते हैं जो आप रूहानी इलाज के बस्तों से हासिल कर सकते हैं, वो ज़रूर हासिल कीजिएगा। इंशाअल्लाह करीम आपके वालिद साहिब वापस आ जाएंगे। अकील भाई थे, आपने कहा था कि बैरून मुल्क जाना चाह रहा हूँ, जाना बेहतर है या नहीं, इस्तिखारा किया, माशाअल्लाह बेहतर का इशारा आ रहा है। सनाउल्लाह भाई थे, आपने कहा था कि मेरे कामों में रुकावटें हैं, इस्तिखारा किया, कुदरती तौर पर रुकावटें हैं, कोई बंदिश वगैरह फिल वक्त आपके साथ नहीं है। 100 मरतबा या मुअख्खिरू ये पढ़ लिया करें, आपके तमाम जायज़ काम पूरे हो जाएंगे। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, अब्दुल हफीज़ नाम बताया था बेटे का कि टांग में फोड़ा हो चुका है, कोई वजीफ़ा बताएं। तो देखें, या रक़ीबु 3 मरतबा पढ़कर आप उस जगह पे दम कर दें जहाँ पर फोड़े वगैरह ये निकल आए। जिस्म पे बाद वक़्त दाने निकल आते हैं, फोड़े फुंसियाँ वगैरह निकल आती हैं, तो 3 मरतबा या रक़ीबु या रक़ीबु या रक़ीबु ये पढ़कर दम कर देंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ख़त्म हो जाएंगे। सर और जिस्म में दर्द के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, ये कॉल आई थी हमारे इस्लामी भाई की। तो सर में दर्द रहता हो तो 7 मरतबा सूरतुन नास पढ़ के दम करें। जिस्म में दर्द रहता हो तो उठते बैठते चलते फिरते या गनियो ये आप पढ़ लिया करें। इसके बाद ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि घरेलू लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो भाई आप जब भी घर में दाखिल हो ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले सीधा कदम घर के दरवाजे में दाखिल करें, फिर घर वालों को सलाम करें, कोई ना हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें और एक बार सूरह इखलास आप पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस अमल की बरकत से घर
میں اتفاق بھی رہے گا، اتحاد بھی رہے گا، محبتیں قائم ہو جائیں گی، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا اب دیکھیں وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دم مشتعل ہو جاتے ہیں نا، ایک دم گرم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس چیز کو تھوڑا بہتر بنانے کی حاجت ہے، اس کو بہتر کرنے کی ہم کوشش کریں اور بات بات پر جذبات میں نہ آیا کریں، قوت برداشت ہم اپنے اندر پیدا کریں، بہت سارے الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں کافی سارے، میں کوشش کرتا ہوں چند ایک میسیج جلدی آپ کے میں عرض کر دوں۔ میری بیٹی کے سیدھے پیر میں 2 دن سے شدید درد، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کر دیں۔ میرا نام سدرہ ہے، والدہ کا نام تسلیم ہے، مجھے ہر وقت معدے کا مسئلہ رہتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے اور 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ میرے لیے دعا کریں، میری بیٹی ہوئی تھی فوت ہو گئی، اب بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ آزمائش دیکھیے آتی ہے، واقعی آزمائش ہے، اب بچے انتقال کر جائے تو آزمائش تو ہوتی ہے، اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے۔ اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے، تو یہ آزمائشوں کے معاملہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، صبر سے کام لیجیے۔ بعض اوقات جذبات میں آ جاتے ہیں، کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے دیا تھا واپس لے لیا، تو صبر سے کام لیجیے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل اس کا نعم البدل نصیب ہوگا، اللہ نے چاہا دوبارہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھبراہٹ طاری رہتی ہے تو 60 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں۔ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 99 بلائیں دور ہو جاتی ہیں، 99 بیماریاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، یہ 60 مرتبہ پڑھا کریں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بدگمانیاں سب دور فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، سب کے لیے آسانیاں فرما دے، سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔